بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نیاب عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں بی واچ نیوز. آج کے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہیں گے اور آج ہم بات کریں گے اہم ترین بین الاقوامی خبروں کے اوپر اور لوکل پولیٹکس کے حوالے سے بات کریں گے. اسرائیل کی جانب سے جس جارحیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بات ہوگی. آپ کے ساتھ خبریں شیئر کریں گے. اس کے علاوہ اسرائیلی بربریت جو ہے وہ اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ ایون اب یورپ کی طرف سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں اس سلسلے میں کہ اسرائیل کو اس جارحیت کو ختم کرنا ہوگا. اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 2 گھنٹے کی طویل ایک فون کال کی گئی ہے اور ایک بڑی کامیابی کا وہ کلیم کر رہے ہیں کہ پاک بھارت جو کشیدگی تھی اس کو ختم کرنے کا جو کلیم کیا ہے انہوں نے, اس کے وجہ سے بات کریں گے. اور ایک اور جنگ کو روکنے کا وہ کلیم کر رہے ہیں, اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے. اب سارے ٹاپکس کو تفصیل کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں, ان کے اوپر بات کرتے ہیں, ان کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر انڈیا کی طرف رخ کیا جائے تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں. ایک مزاحیہ قسم کی حرکت جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے دیکھنے میں سامنے آئی ہے. اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں, انڈین آرمی کے حالات آپ دیکھیے گا کہ جو ان کے ساتھ پرینک ہوا, انہوں نے کیا حرکت کی, کیا رد عمل سامنے آیا. انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے جی, اور یہ جو ٹویٹ ہے وہ انڈین آرمی کے سرٹیفائڈ اکاؤنٹ کی طرف سے کیا گیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے ایک میزائل کی تصویر جو ہے وہ شیئر کی ہے اور اس کے اوپر لکھا کہ اینیمی میزائلز نیوٹرلائزڈ. اچھا, وار فائر اس طرح کا سٹیٹس انہوں نے بتایا ہے, اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں. اب اس کے بعد عوام کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آیا ہے, لوگوں نے اس کو کس طرح سے لیا ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو تصویر آپ شیئر کر رہے ہیں یہ ہمارا اپنا ہی میزائل ہے, تو یہ اپنے ہی میزائل کی آپ تصویر شیئر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ایسا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہ ٹویٹ اپنی ڈیلیٹ کر دی, کیونکہ شرمندگی اتنی ہوئی اور ہونی بھی چاہیے تھی. یہ حالات ہیں ان کے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا اپنا میزائل کون سا ہے. ایون ان کو پائلٹس کا بھی نہیں پتہ. یہ بھی ایک سٹوری ہے جو آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہرحال انڈیا کے سیکرٹری خارجہ جو ہیں وکرم مسری, جن کے بارے میں ہم بات کریں گے, بڑے گریسفلی وہ بات کیا کرتے تھے. ان کو اور ان کی بیٹی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کی گورنمنٹ کی جانب سے. سیز فائر اعلان ہوا تو سارا ملبہ جو ہے وہ ان کے اوپر ڈالا گیا کہ بھئی تم نے کیا ہے, جبکہ وہ صرف اناؤنسمنٹ کرتے تھے آگے. تو انہوں نے ایک پریس بریفنگ دی ہے اور انہوں نے اس پریس بریفنگ کے اندر کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی نیوکلیئر تھریٹ نہیں آئی ہوئی تھی. تو وکرم مسری نے جو اعتراف کیا ہے وہ کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایٹمی جنگ کی ہمیں کوئی بھی دھمکی نہیں دی گئی. البتہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایٹمی جنگ جو ہے وہ ہوتے ہوتے رکوا لیے, جبکہ ایسی کوئی سٹیج نہیں آئی ہوئی تھی, نتھنگ ایٹ آل. اور انہوں نے اپنے خطاب میں وکرم مسری نے جو ہے وہ بتایا کہ یہ جو وار تھی وہ اس نوعیت کی تھی نہیں, نہ پاکستان کی طرف سے کوئی اس طرح کی دھمکی سامنے آئی اور نہ ہم نے کوئی تڑی لگائی ہے. اس کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ بات کی طرف چلتے ہیں جو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کی کہ میزائل والی تو ساری کہانی آپ کے سامنے ہے. جو دوسری بات کہی تھی جعلی پائلٹ کے حوالے سے, اس کے بارے میں اب ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں. ریپبلک ٹی وی کی سٹوری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. پونا کے ہوٹل کے ایک ریسیپشنسٹ ہیں جن کو پائلٹ بننے کا شاید بڑا شوق ہے, اور وہ اپنی ڈفرینٹ قسم کی تصاویر جو ہیں, یونیفارم بنوا رکھی ہے اپنی, اور ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ اس گیٹ اپ کے ساتھ اپنی تصاویر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس لائک فیس بک, انسٹاگرام اینڈ سو ایور. تو اس بندے کی جو تصویریں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو انڈین ایئر فورس آفیسر پائلٹ دکھاتے تھے. ان کو پائلٹ بننے کا ضرور شوق ہوا ہوگا, جس طرح سے ہمارے ایئر فورس کے آفیسر ہیں, بڑے ہینڈسم اسمارٹ لوگ, ان کے اورنگزیب صاحب فین ہیں, ان کو پسند کرتے ہیں, بٹ وہ تو پائلٹ ہیں نا, وہ تو ہمارے ہیرو ہیں. اور یہ اس کو شاید اس طرح کا کوئی شوق تھا, ایسا بڑا اکاؤنٹ بنایا ہے, ریسیپشنسٹ ہے, اور حرکت کیا کرتا ہے کہ ڈفرینٹ جو ہے وہ میوزیم میں جاتا ہے, ایئر فورس کے میوزیم جو ہیں وہاں جا کے جہازوں کے سامنے تصویریں بنا لیتا تھا, اور اس کے بعد وہ اپنے فیس بک, انسٹاگرام کے اوپر وہ پوسٹ کرتا ہے. تو اس نے اپنا ایک جعلی کارڈ بھی بنوایا تھا گورو کمار کے نام سے. اپنا ایک جعلی کارڈ اس نے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے, عورتوں کو شو کرنے کے لیے جو ہے وہ بنایا کہ بھئی میں ایئر فورس کا پائلٹ ہوں, اور لوگ جو ہے وہ دیوانے ہو جاتے تھے اس کے. تو اس نے یونیفارم بھی بنایا ہوا تھا, تصویریں کھنچوائی تھیں, پوسٹ بھی کرتا تھا. تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے تھیں. یہ ایک فراڈ جو ہے وہ نکلا ہے. یہ ان کے ایک جعلی پائلٹ ہیں. اصلی جو پائلٹ ہیں ان کو تو جہاز اڑانا آتا نہیں ہے ڈھنگ سے, اور یہاں پہ جعلی پائلٹ بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری سٹوری جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں, مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے آپ سے شیئر کریں گے. جب بیسیکلی وہاں کی گورنمنٹ جو ہے پہلے ہی 8-9 لاکھ کی فوج ہے, ون آف دا ہائیسٹ ملٹرلائزڈ ایریا ان دا ورلڈ.
کہ مطلب مقبوضہ کشمیر جو ریاست ہے، جو اسٹیٹ ہے، اس کے اندر اتنی فوج انہوں نے آلریڈی بٹھائی ہوئی ہے. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سرکاری تنصیبات کی حفاظت کے لیے تقریباً 4,000 ریٹائرڈ فوجی جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں. 4,000 فوجی تعینات کیے جائیں گے. اس کے اوپر محبوبہ مفتی جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں مقبوضہ کشمیر کی، انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی انڈین ملٹری کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، بٹ یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت عجیب ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ اتنی بے روزگاری ہے، نوجوانوں کو ہائر کرنا چاہیے، ان کے بجائے آپ جو ہے وہ پرانے بابے جو ہیں ان کو دوبارہ لے کر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ انڈیا کے لیے ایک اور بڑی امبیرسمنٹ، ایک بہت ہی باعث شرمندگی، ایک بہت ہی بڑی بے عزتی. امریکی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے ہندوستان کی جو ہے ٹریول ایجنسیز جو ہیں ان کے مالکان اور دیگر عملے کے اوپر جو ہے وہ ویزا کی پابندیاں لگا دی ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر جو ہے امریکن امیگریشن کے جو ہے وہ کرتے ہیں، غیر قانونی طور پر پیسنجر جو ہیں ان کو انڈینز کو امریکہ میں بھیجتے ہیں. تو جب سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے، پتہ نہیں کتنے جہاز جو ہیں وہ انلیگل انڈین امیگرینٹ سے بھر بھر کے انہوں نے جو ہے وہ واپس بھیجیں کہ لے جاؤ چلو واپس. اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم بھی ہوا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے کوئی اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ. آج کل ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ انڈیا کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے نظر نہیں آ رہے. تھنگز آر ناٹ گوئنگ ویری گڈ. تو وکرم مسری کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بھی جو اپنا بیان دیا ہے، انہوں نے اپنی بریفنگ کے اندر یہ بات کہی ہے کہ جو ہمارا سیز فائر ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، یہ صرف ہمارا اور پاکستان کا آپس کا معاملہ ہے، اس میں امریکہ نے کوئی ایسا رول پلے نہیں کیا. تو اس طرح کا بیانیہ ان کی جانب سے بھی. اور ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر جو ہیں ان کے درمیان تقریباً جو ہے 2 گھنٹے کی طویل فون کال ہوئی ہے. اب آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ امریکن پریزیڈنٹ اور رشین پریزیڈنٹ کے درمیان 2 گھنٹے کی طویل کال ہو رہی ہے تو وہ کتنی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ پیغام جاری کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری یہ طویل جو فون کال تھی یہ یوکرین اور رشیا کی جو وار ہے اس کے حوالے سے تھی، اور اس میں اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ سیز فائر کا جو ہے رشیا اور یوکرین جو ہیں نیگوسیشنز کریں گے آپس میں، کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا اور یہ ایک دوسرے کی جو کنڈیشنز کا خیال رکھا جائے گا. تو یہاں پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی بڑی کارروائی کرنے جا رہے ہیں. شاید کافی حد تک یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو شاید نیکسٹ نوبل پرائز بھی ان کو مل جائے. اب ہم چلتے ہیں اسرائیل کی طرف. خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جو وحشیانہ تشدد جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. تازہ بمباری جو ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں 144 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. اور عرب میڈیا کے مطابق جو ہے یونس جو ہیموں پہ حماس کے جو ہے وہ یحییٰ سلمان کے جو دوسرے بھائی ہیں شہید ہو گئے ہیں. یحییٰ سلمان کے شہید بھائی زکریہ کا جو ہے وہ جسد حاکی ملنے کی تصدیق ہوئی ہے. خان یونس جو ہے ذہن میں رکھیے گا کہ فلسطین کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ اسے خالی کرنے کے احکامات جاری کیے گئے کہ خان یونس کے اندر اب آپریشنز ہوں گے، تمام لوگ جو ہیں وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں. اور وہاں پہ جو زخمی آلریڈی موجود ہیں ان کے یہ حالات ہیں کہ ان کے لیے دوائیاں اب ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں. وہاں پہ جو سچویشن اس طرح کی ہے، زخمی بیماروں کے لیے دوائیاں نہیں ہیں اویلیبل، کھانے پینے کی شدید جو ہے وہ شارٹیج ہے. لیکن یہاں پہ ظلم اور بربریت جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس حد تک بڑھتا جا رہا ہے. انگلینڈ، فرانس اور کینیڈا جو ہیں انہوں نے مل کے ایک مشترکہ جو ہے وہ بیانیہ جاری کیا ہے. ان تینوں نے مل کے یہ بیان جو ہے وہ اپنی طرف سے دیا ہے جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں ان کو، کہ جی اس سلسلے کو جو ہے فوری بند کیا جائے، اس سلسلے کو روکا جائے، یہ بربریت نہیں چل سکتی. جبکہ یہ وہ ممالک تھے کہ جہاں سے اسرائیل کو سب سے زیادہ سپورٹ ملتی تھی، لیکن یہاں کے لوگوں کو، حکمرانوں کو جو ہے وہ خیال ہے اس بات کا کہ اب یہ مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا. اب تک مجموعی طور پر جو ہمارے پاس نمبرز آئے ہیں 53,349 مسلمان جو ہیں وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں اس بمباری کے نتیجے میں، جو غزہ کے اوپر اور فلسطین کے اوپر جو بمباری کا سلسلہ ہے، جس میں کل جو ہے 3 صحافی پچھلے حالیہ جو بمباری ہے اس میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اور مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو شہید ہونے والے صحافی ان کی تعداد 230 ہو چکی ہے. اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ غزہ کے اوپر مکمل کنٹرول رکھوں گا، میں آپریشن شروع کر رہا ہوں، اور یہ آپریشن جو ہے وہ غزہ پہ مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. شدید لڑائی جو ہے وہ جاری ہے اور اس میں پیش قدمی کر رہے ہیں، اور ہم مکمل کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر کے رہیں گے. تو غزہ پہ کمپلیٹ کنٹرول کے لیے جو اسرائیل کی جانب سے جو ہے یہ بربریت جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے.
دوسرا، ایک اور اسرائیل کی آواز کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت کی، اس سلسلے میں BBC کے ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ BBC کے ایک جو سپورٹس اینکر ہیں، گیری لینکن جن کا نام ہے، ان کی ملازمت جو ہے اس کو ملازمت سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ان کی 64 سال عمر ہے، دہائیوں سے وہ BBC کے ساتھ وابستہ تھے اور فٹ بال کے حوالے سے یورو ہو یا ورلڈ کپ ہو یا انگلش پریمیئر لیگ ہو، اس کے اوپر تبصرہ تجزیہ کیا کرتے تھے۔ بڑے ایک لمبے عرصے سے وہاں پہ کام کر رہے تھے، لیکن انہوں نے فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ جاری کی، اور وہ پوسٹ جو ہے اس کے اوپر ایک چوہے کا نشان تھا، اور جو چوہے کا نشان تھا اس کو کنسیڈر کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ہے۔ تو جب وہ پوسٹ شیئر کی گئی، بعد میں ڈیلیٹ بھی کر دی گئی، لیکن BBC نے اس بات کے اوپر کہ آپ نے یہ شیئر کی، اس بنیاد کے اوپر اس کو نوکری سے نکال دیا۔ اس کے ساتھ جی ایک اور خبر، کل رات کو فیصل وابڈا صاحب کی جانب سے جو ہے انہوں نے بات کرتے ہوئے بتایا، موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے بتایا کہ نواز شریف اور مریم نواز، ان کو انہوں نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا، اور کہتے ہیں کہ یہ جو خاموشی رہی ہے پاک بھارت جنگ کے دوران، جو کشیدگی تھی اور ہر جگہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اور تمام لیڈرز کی جانب سے جو ہے وہ بیانات سامنے آ رہے تھے، تو ان کی جانب سے جو خاموشی ہے وہ اس پہ تنقید کرتے ہیں، اس کو اچھا تاثر نہیں دیا اس خاموشی نے۔ فیصل وابڈا جب بھی کوئی بیان دے رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سوچ رہی ہے یا اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی خاموشی کے اوپر ایک بہت کڑی تنقید ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ تاحال جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ انہوں نے شہباز شریف کے لیے جو ہیں وہ اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے، بہت اچھے طریقے سے لیڈ کیا، اور ایک اچھا موقع ہے کہ وہ سب کو یکجا کریں، اکٹھا کریں۔ عمران خان صاحب کی جانب سے جب پوچھا گیا، سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش بہت ہے، میری خواہش ہے کہ کوئی ڈیل ہو جائے خان صاحب کے ساتھ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں ایک ہی لفظ استعمال کروں گا کہ یہ تمام جو خبریں ہیں، مطلب بکواس کا لفظ جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیا، کہ میں یہ ایک لفظ جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہوں۔ دس از واٹ آل ہیپننگ۔ اگلے ویڈیو میں مزید انفارمیشن کے ساتھ، کرنٹ ایشوز کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ فی الوقت نایاب عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔